لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 38 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے تو یہ جواب میں ضرور کہیں گے کہ سب کو پیدا کرنے والی ذات اکیلے اللہ پاک ہی کی ذات ہے۔ میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے افرأیتم کہ تم مجھے بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، جنہیں پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ فرما لیں تو کیا یہ اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت عطا کرنا چاہیں، حل ہن ممسکات رحمتی تو کیا یہ معبودان باطلہ اللہ کی اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور اسی اللہ پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں آیت کریمہ الیس اللہ بکاف عبدا، مشرکین مکہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح سے ڈرایا جاتا تھا، دھمکیاں دی جاتی تھی۔ معاذ اللہ ان میں سے بعض مشرکین یہ کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ حبل، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اختیارات میں کچھ نہیں ہے۔ تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے جو معبود ہیں، ہمارے خدا، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ اور دوسرا وہ کہتے کہ تم ہمارے معبودان باطلہ کو غلط کہتے ہو، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہو، تو پھر ہم تمہیں جب بھی موقع ملے گا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جواب تو یہ ارشاد فرما دیا، الیس اللہ بکاف عبدا، کہ جو رب کائنات تمام مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے، اہل ایمان کی حفاظت کرتا ہے، تو کیا وہ اللہ اپنے محبوب کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ اپنے محبوب کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ یہ مشرک لوگ، ان مشرکین کے معبودان باطلہ، یہ میرے محبوب کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا پیغمبر وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ اللہ کے سوا آپ کو ان بتوں سے ڈراتے ہیں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے خود اٹھا رکھی ہے، یہ مشرک آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ دوسرا اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا پیغمبر مانتے یہ بھی ہیں کہ خالق کائنات اللہ ہے، مالک کائنات اللہ ہے، یہ مانتے ہیں، بس نفع اور نقصان میں یہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی عبادت میں یہ دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ تو آپ ذرا ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہارے یہ بت اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں، تمہارے یہ خدا مجھے اس تکلیف سے بچا سکتے ہیں، اور اگر اللہ مجھے کسی چیز کی نفع پہنچانا چاہیں، میرے اوپر کوئی رحمت کرنا چاہیں تو یہ جو تمہارے معبودان باطلہ ہیں اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نفع اور نقصان کی مالک ذات تمام اختیارات وہ صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہیں۔ مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، فریاد رس بھی وہی ہے، اور نفع اور نقصان سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی قبضہ قدرت میں ہے۔ فرمایا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ رکھتے ہیں۔ قل، میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے، یا قوم،
اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم، تم اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو، انی عامل، میں اپنے کے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس کو عذاب دیا جائے گا جو اسے رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوگا جو اس پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، میرا پیغمبر یہ قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے، لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، ان انسانوں کے لیے حق کے ساتھ، کہ آپ اس قرآن کے ذریعے انہیں گمراہی اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور توحید کی روشنی کی طرف لے کے آئیں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، اب جو اس سے ہدایت حاصل کر لے گا تو اس کا فائدہ اس کو ہی ہوگا، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کیے رکھے پوری زندگی غفلت میں گزار دے تو معاذاللہ نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے نہ اللہ کے محبوب کا کوئی نقصان ہے، نقصان بھی صرف اس کا ہی ہوگا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، میرا پیغمبر آپ ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجے گئے، یعنی آپ سے کل کو یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ آپ نے فلاں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا، فلاں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، آگے وہ اس پیغام کو تسلیم کریں نہ کریں، آپ کی دعوت کو قبول کریں نہ کریں، یہ ان کی مرضی ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ ایک ایک سے حساب لے لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔